السلام علیکم۔ کلاس 4 اسلامیات میں آج ہم ماہ جولائی سے لے کر ماہ ستمبر تک جتنا بھی سلیبس ہم نے پڑھا ہے اس کا اعادہ کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نے سبق ایمانیات و عبادات پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کو دل سے ماننا، یعنی اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر مکمل یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اس سبق میں مومن ہونے کی چند نشانیاں بیان کی گئیں۔ مومن یعنی سچا مسلمان ہونے کی، جو شخص اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو واحد مانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو اس بات پر بھی یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے اچھے اور برے اعمال کے بدلے ہمیں انعام سے نوازیں گے اور برے کاموں کے بدلے ہمیں سزا دی جائے گی۔ مزید یہ کہ مومن اس بات پر یہ بھی یقین رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں اور انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ مومن آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، تمام کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، اس طرح فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ان فرشتوں کے سپرد کر دیے ہیں جن کو وہ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ یہاں 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے پاس وحی پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے جو کام لگائے وہ یہ ہیں کہ وہ لوگوں تک روزی پہنچاتے، بارش برساتے اور ہوا چلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ کے ذمے ہر جاندار کی روح قبض کرنے کا کام لگایا گیا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور پھونکنے کا کام رکھا گیا، جس کی آواز سے تمام زمین و آسمان اور دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، تمام جاندار سب مر جائیں گے۔ پھر وہ ایک دفعہ دوبارہ سور پھونکیں گے اور تمام مردے حساب کتاب کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ اس دن کو قیامت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ پیارے بچوں، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور یہ کتابیں مختلف انبیاء پر مختلف ادوار میں نازل ہوئیں، اور ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان میں ہم نے پڑھا تھا مومن اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اور پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے اس قانون پر یقین رکھتا ہے کہ بلا شبہ وہ ہمارے اچھے اعمال کے بدلے جنت اور برے اعمال کے بدلے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں سیدھا اور صحیح راستہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد دنیا میں کئی پیغمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن رتبے اور عزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اپنا دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ نزول وحی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا معمولی بات سمجھتے تھے. لوگ بہت بے رحم اور ظالم تھے. ایک اللہ اور معبود کا کوئی تصور نہ تھا. لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, برے کاموں میں ملوث رہتے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے اور گمراہی سے نکالنے کے لیے ایک اللہ کی بندگی کا درس دینے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے, جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. انہیں بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں پر صحیفے اور کچھ نبیوں پر کتابیں بھی نازل فرمائیں. پھر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ان پر اپنی آخری مکمل کتاب قرآن مجید نازل فرمائی. ہمارے پیارے نبی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج اور بردبار تھے. آپ برے کاموں سے ہمیشہ دور رہتے. عام بچوں کی طرح شرارتی بالکل بھی نہیں تھے. آپ نے عرب کے ایک ایسے معاشرے میں پرورش پائی جو انتہائی مشرکانہ اور جاہلانہ تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ان برائیوں کا حصہ نہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس وقت کی تمام برائیوں سے بچا کر رکھا. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ تنہائی کی طرف مائل ہو گئے. آپ غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. یہ غار مکہ معظمہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا. اس غار کا نام غار ہرا ہے. اس غار میں تشریف فرماتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے. اس دوران آپ کو اس غار میں سچے اور حقیقی خواب نظر آتے, غیبی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کبھی فرشتے بھی نظر آتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار ہرا میں موجود تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا, جو کہ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات پر محیط تھا. سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ نے ہی تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور پڑھنے کی اہمیت بیان کی گئی. اس کی پہلی آیت میں پڑھنے پر زور دیا گیا, دوسری آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا, تیسری آیت میں بھی پڑھنے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اپنی صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے اور کرم کرنے والا ہے, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور باتیں بتائیں جس کا انسان کو علم نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اسلام کی دعوت. پیارے بچوں, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کیا اور آپ پر ایمان لے آئیں. پہلی وحی کی صورت میں سورہ الق کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں اور دوسری وحی میں سورہ مدثر کی 7 آیات نازل ہوئیں, جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا کہ اب اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیں, کہ لوگوں کو ہدایت دیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکی اور کو اپنانے اور ناپاکی سے دور رہنے کا درس دیا. مزید یہ کہ احسان کرو تو اس کے بدلے کی امید نہ رکھو اور صبر سے کام لو. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی اور برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور اللہ کی عبادت کا درس دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ اس کا کوئی شریک نہیں. مکے میں دعوت کا ابتدائی طور 3 سال پر محیط تھا. اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کا درس دیا, اچھی باتیں بتائیں, بری باتوں سے روکا, غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور بچوں پر رحم کرنے کا درس دیا. اسلام کی دعوت کا دوسرا مرحلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتوں اور سازشوں کا سامنا کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے رہے. آپ نے خاندان عبد المطلب بنی ہاشم کے لوگوں سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, اس سے آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی. آپ نے انہیں اللہ کی بندگی کا درس دیا, اچھے اور برے اعمال کے بدلے جنت اور برے اعمال کے بدلے دوزخ کے تصور سے آگاہی دلائی.
بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ دعوت اسلام کی مخالفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگ آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ مشرکوں نے آپ کو بے انتہا ستانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درس دینا شروع کر دیا۔ مشرکین وہاں موجود تھے، انہوں نے اسے حرم کعبہ کی بہت بڑی توہین سمجھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس واقعے پر حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان بڑھتے ہوئے مظالم کو دیکھتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 13 سال آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ثابت قدمی۔ تکلیفوں اور مخالفتوں سے نہ گھبرانے والا اور مشکل کے وقت میں اپنے قدم جما کے رکھنے والا شخص ثابت قدم کہلاتا ہے۔ کافرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، وہ آپ کے مخالف ہو گئے کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کبھی کہتے کہ صابی یعنی بدعقیدہ ہو گیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے پر بھی آمادہ نہیں تھے۔ وہ یہ بھی کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا یا کفار کے کسی سردار کو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ آپ کو جادوگر مجنون کہہ کر پکارتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی اپنی مثال آپ تھی۔ ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، انہوں نے ان مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جرأت مندی سے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہے اور اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پیارے بچوں، یہ تمام موضوعات جو ہم نے آج جن کا اعادہ کیا ہے یہ آپ کو ماہ جولائی سے لے کر ماہ ستمبر تک پڑھائے جا چکے ہیں۔ آج ہم نے ایک جلدی سے اس کا دوبارہ سے اعادہ کر لیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ورک شیٹ دی جا رہی ہے اور اس ورک شیٹ کو آپ اپنی اسلامیات کی کاپی میں لکھیں گے اور کام کو مکمل کریں گے۔ شکریہ۔